ہم اب ترجمہ کریں گے. عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن پاک کو کچھ سمجھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر اس ہمارے درس کے سامنے بن جائیں اور 8 دنوں کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کی راہ میں اللہ کی کتاب سننے کے لیے لگائیں. اصل تو یہی چیز ہے، قرآن ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا، اور میرے آقا نے جو فرمایا وہ 100% سچ فرمایا. ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا، سنو ذرا غور سے سننا اس کو، خدا کے لیے ذرا غور سے سننا. قرآن کو باقی ساری کتابوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر. نہیں نہ سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. اس کی ذرا گہرائی میں تو اترو، خدا کے لیے گہرائی میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، کیا نسبت ہے آپ کی اور رب کی؟ کیا نسبت ہے میری اور رب کی؟ کوئی نسبت جوڑیے، کوئی نسبت. میں 1 وہ لاکھ، میں 1 وہ کروڑ، میں 1 وہ ارب، میں 1 وہ کھرب، میں ریت کا ذرہ وہ صحرا، میں پانی کا قطرہ وہ سمندر. وہ سمندر اس کو مانوں، میں مقابلے میں پانی کا قطرہ نہیں، اسے صحرا مانوں، میں ریت کا ذرہ نہیں. کوئی نسبت نہیں، کوئی نسبت نہیں مجھ میں اور رب میں. میرے آقا نے فرمایا قرآن کو دنیا کی ساری کتابوں پر، اس میں آسمانی کتابیں بھی، اس میں حدیث کی کتابیں بھی، اس میں تاریخ کی کتابیں بھی، اس میں تفسیر کی کتابیں بھی، اس میں شروحات کی کتابیں بھی، اس میں فقہ کی کتابیں بھی، اس میں فضائل کی کتابیں بھی. دنیا کی ساری کتابوں پر قرآن کو وہی فضیلت حاصل ہے جو خود رب کو مخلوق پر. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ جڑیں تو صحیح ذرا، آپ اس کے ساتھ جڑیں تو صحیح ذرا، اسے پڑھنے کی آپ کوشش کریں. یہ ساری زندگی یہی لکیر پیٹتے رہنا ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو علم نہیں جانتے، ہم تو عربی نہیں جانتے، ہم تو گرامر نہیں جانتے، ہم تو ترجمہ نہیں جانتے، ہمیں تو مولویوں نے تباہ کر دیا ہے، علماء نے بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ عالم کچھ کہتا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، اس کی ساری زندگی یہی لکیر پیٹنی ہے. پیٹو. اگر تمہاری قسمت میں اللہ نے یہ کر دیا ہے کہ ساری زندگی روتے رہو، مرتے رہو ساری زندگی، ہمیں مولویوں نے تباہ کر دی، اس سے نکلنا چاہتے ہو تو بندیالوی تمہیں راستہ بتا رہا ہے. نہ دیوبندی عالم کی ماننی ہے، نہ بریلوی عالم کی ماننی ہے، اللہ کے قرآن کی ماننی ہے. کیوں نہیں قریب آتے ہو؟ کوئی عالم تمہیں یہ دعوت نہیں دے گا. ہر عالم تمہیں کہے گا ایک قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں. ہر عالم تمہیں یہی کہے گا، یہ قرآن تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ختموں والی کتاب ہے، یہ تعویذوں والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ سر پہ اٹھانے والی کتاب ہے، یہ قول و قرار اور قسموں والی کتاب ہے، یہ مردے بخشواتی ہے. آئی بھی مردیاں واسطے سی، اللہ نے مردوں کے لیے بھیجی تھی یہ کتاب. مردوں کے لیے بھیجی تھی کہ زندوں کے لیے بھیجی تھی؟ تمہیں ہر عالم یہی کہے گا، تمہارے پڑھنے کی نہیں ہے یہ کتاب. ہر عالم تمہیں یہی کہے گا. 18 بلاک والے تمہیں کہیں گے، اشاعت التوحید والے تمہیں کہیں گے، بندیالوی تمہیں کہے گا اسے پڑھو، اسے سمجھو اور عقیدہ اس کے مطابق بنو. انہیں ڈر ہے، انہیں ڈر ہے، ان علماء کو ڈر ہے کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا، انہیں اینکیں لگ گئی تو انہیں سب کچھ نظر آنے لگ جائے گا، اور ماتا کے ہمارے داغ اور سیاہ چہرے جسے ہم نے میک اپ سے چھپایا ہوا ہے،
اور ہم نے نام رکھے ہوئے انجمن محبان رسول، انجمن عاشقان رسول. یہ سارے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے. لوگ کہیں گے تم کیا کہتے ہو، قرآن کیا کہتا ہے، مولانا آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. مولانا نے یہ سمجھایا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، اولیاء عالم الغیب ہیں، بزرگان دین عالم الغیب ہیں. علماء نے یہاں تک کہا پیراں دیاں بلیاں، پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک مسلک کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا مصر میں ایک گدھا تھا غیب کی خبریں بتایا کرتا. تم نے یہ پڑھایا قوم کو کہ پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں، تم نے عوام کو یہ پڑھایا. عوام نے جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن جب انہوں نے پڑھنا ہے تو 20واں پارہ آنا ہے، 20واں پارہ ان کے سامنے آ جانا ہے اور سورت نمل لانی ہے ان کے سامنے. اور اس کی آیت نمبر 25 آنی ہے، آیت نمبر 25 آنی ہے سورت نمل کی. کل میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ اعلان کریں، آپ تقریر کریں. یہ اب جب ہم جلسوں پہ جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں مولانا آج یہ موضوع ہوگا، اس موضوع پہ بولنا ہے، آج جلسے کا عنوان یہ ہے، اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے. اللہ کل کے ساتھ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے پیغمبر موضوع میں دس رہے ہیں، بیان آپ نے کرنا ہے. موضوع اللہ بتا رہے ہیں، عنوان میں بتا رہا ہوں، میرے پیارے پیغمبر عنوان میں بتا رہا ہوں. کل کہو لا یعلمو، کرو میں لا یعلمو کا کرو مانا نہیں جانتے من فی السماوات، جو مخلوق کہاں رہتی ہے، والارض، رہ گئی کوئی مخلوق، انسان، جنات، فرشتے، حورے، حاملین عرش، ملائکہ، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، انبیاء کی ارواح، اولیاء اللہ، بزرگان دین. میرے پیغمبر کہہ نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. الغیبہ، بولو بولو، الا اللہ. اس کو کہاں کریں گے؟ یہ تے قرآن اللہ دی قسم بیان کر رہا ہے، ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ، کوئی تشریح نہیں، کوئی تفسیر نہیں، یعنی کہ، کیونکہ، کچھ بھی نہیں. ترجمہ کر رہا ہوں کہ میرے پیغمبر نہیں جانتے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین والے بھی، الغیبہ، غیب کو، الا اللہ. آگے اللہ نے حد ہی مکا دیتی ہے، خدا دی قسم ہے اللہ انہاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑیا، انہاں دے پلے اللہ ککھ نہیں چھوڑیا. اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے ان کو تیرے پکار کا علم ہے، تو کہتا ہے انہیں تیری نظر و نیاز کا علم ہے، تو کہتا ہے انہیں تیرے حالات کا علم ہے. میں جو اللہ سے پوچھ وما یشعرون، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. اللہ نے بات ہی ختم کر کے رکھ دی. تبھی علماء کہتے ہیں قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، اس دے نیڑے نہیں جانا، اس لیے کہ یہ عقائد درست کرتی ہے، یہ عقیدے بتاتی ہے. کوئی ایک آیت ہے تم نے لوگوں کو یہ پڑھایا کہ قبرستان جاؤ تے سر والے پاسوں نہ جایا کرو، مردیاں نو ویکھنے تکلیف، پاؤں کی جانب سے. سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے، پکاریں بھی سنتے ہیں،
دیکھتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں. تم نے یہ پڑھایا. اور سورت فاطر میں، سورت نمل میں، سورت روم میں 3 سورتوں میں اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى. انکا کیا میں نے؟ بے شک تو لا تسمع. ذرا وہ جو میں سورت نمل پڑھی لا یعلم، اے لا بڑی ڈاڈھی ہے، اے لا بڑی ڈاڈھی ہے. لا لا وہاں بھی لا، یہاں بھی. انکا لا تسمع الموتى. میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے، جس دا کم بھی سنانا ہے، جس کو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ سنا. میرے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. یہ کہتا او نہیں سنا سکتے، میں سنا سکتا. انا للہ. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے قریب نہیں جانا. اور ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کے پاس، ہلکی سی گرامر پڑھو، ہلکی سی گرامر پڑھو، گرامر پڑھ کے قرآن پڑھو، قرآن کے قریب آؤ، عقیدہ وہ بناؤ جو اللہ کا قرآن کہتا ہے. تو جو عام میں سے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آئندہ جمعے پہ یہ توقع رکھوں گا کہ وہ قرآن کے پاس آئیں گے. ان کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوگا، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا. وہ قریب آئیں گے، قرآن کے قریب آئیں گے.